رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. حسب معمول آپ کے سامنے میں سورت کے نظام کے بارے میں بھی کچھ باتیں پیش کر دوں. سورت کی مضامین کی ترتیب کچھ یوں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا پہلے ذکر کیا تھا الرحمن، اس سے باقی تمام سورت کا ایک فلیور بن گیا تھا. دوسری بات جو کہی گئی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی کہ انسان کو بنایا تھا، انسان کو اسی قابل بنایا تھا کہ وہ ایک دن قرآن کو سمجھ سکے، اور یہ بھی سکھایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت اصل میں قرآن کا سکھانا ہی ہے. اس کے بعد تیسری بات، لمبا ایک سیکشن ہے سورت کا جس میں اللہ تعالیٰ نے خلق کے بارے میں بات کی ہے. یعنی نہ صرف کہ ہمیں بنایا گیا، پودے، پھل، سمندر کے بارے میں بات آئی، کشتیوں کے بارے میں بات آئی، موتیوں کے بارے میں بات آئی، وہ تمام خلق ہی کا ایک سیکشن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک مظہر ہے. یہاں ترتیب یہ ہے کہ سب سے عظیم رحمت اللہ تعالیٰ کی قرآن ہے، اور اس کے بعد دوسرے درجے میں باقی سب مخلوق ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ اس نے کیا کچھ نہیں بنایا، لیکن قرآن کے مقابلے میں وہ دوسرے درجے کی ہے. اعلیٰ ترین رحمت اللہ تعالیٰ کی قرآن کا سکھانا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سزا کا ذکر کیا ہے. سزا دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک طرف یوم القیامہ اور دوسری طرف جہنم. وہ ایک سے دوسرے کی طرف بات نکل جاتی ہے. پہلے کہا تھا اپنے آپ کو وہ فارغ کریں گے دونوں بڑی بڑی بھاری بھاری تعدادوں کے لیے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان. پھر اس کے بعد آگے مزید بات کی تھی کہ کہاں بھاگو گے، کہاں نکلو گے. لا تنفذون الا بسلطان، کون سے بارڈر کراس کر لو گے اس کی اجازت کے بغیر، اس کی سلطان یعنی اس کی اتھارٹی کے بغیر. پھر بتایا گیا تھا کہ اس دن تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگوں کی شکل سے پتہ چل جائے گا کیا صورت حال ہے. جانوروں کی طرح یہاں بیہیو کیا تھا، جانوروں کی طرح ان کے ساتھ وہاں سلوک کیا جائے گا، وہ بات آئی تھی. پھر بعد میں فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کا سارا خلاصہ میں نے ایک ہی لفظ سے کر دیا کہ سزا ملے گی. اس کے بعد پھر پہلی دو جنتوں کا ذکر ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ان جنتوں کی کچھ ڈسکرپشن کے بعد ایک اگلا مرحلہ آتا ہے دو اور اعلیٰ جنتوں کا. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ مُدْحَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ. یعنی مزید فسس کے ساتھ، مزید انٹینسٹی کے ساتھ اگلی دو جنتوں کے بارے میں بات کی گئی ہے. اور آخرکار جب بیٹھنے کا ذکر آیا تو صرف پھل اور تکیوں کا ذکر نہیں آیا، ایسی چیزوں کا ذکر ہے جو اس نے کبھی کسی نے دیکھی بھی نہیں ہوں گی اور خوبصورت ہوں گی. عبقری حسان، وہاں تک بات گئی ہے. اور پھر آخر بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اس کا نام برکت سے بھرا ہوا ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. یہاں پر ایک دو چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں. پہلے تو شروع اور آخر کا آپس میں تناسب. پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک نام سے سورت شروع ہوئی ہے اور آخر میں جا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک نام کی طرف اشارہ کیا ہے. تو آپ کو ان دونوں چیزوں کا کنیکشن ایک دم سے نظر آ جانا چاہیے. دوسرا اس صورت میں جو ہوا ہے بہت خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بات ہوئی تھی شروع اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت سے. اس کے بعد اس دنیا میں اس کی سب سے عظیم رحمت کیا ہے؟ قرآن. اس سے کم درجے میں رحمت کیا ہے؟ خلق، تمام خلق یعنی یہ دنیا. اور اگر ہدایت نہیں پائے تو اس سے اور کم رحمت کیا ہوگی؟ سزا. رحمت کم ہوتی جا رہی ہے. نوٹس کر رہے؟ الرحمن سے بات شروع ہوئی، قرآن اس کی سب سے اعلیٰ رحمت، اس سے کم رحمت اس دنیا میں. رحمت کہاں ختم ہو گئی؟ آ کر نیچے آ کر ختم ہو گئی. اب وہاں سے بات آگے پھر بڑھ رہی ہے. دو جنتیں، رحمت دوبارہ شروع ہو گئی، اس سے آگے مزید رحمت اور دوبارہ ایک درجہ اوپر، اور پھر واپس آ کر دوبارہ نام کی طرف اشارہ. یعنی نیچے ایک ڈپ آتا ہے اور پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا الرحمن کے صیغے کے بارے میں کہ اس میں حدوث ہوتا ہے، یا ہمیشہ والی چیز نہیں ہوتی، اس میں فلکچویشن آتی ہے. کیونکہ عطشان، جوعان، پانی سے پیاس ختم، کھانے سے بھوک ختم، ان کی حرکتوں کی وجہ سے رحمت ختم. لیکن دیکھیں رحمت کے ختم ہونے کا ایک سیکشن، باقی تمام سیکشن شروع سے آخر تک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میری رحمت میرے غصے پر حائل ہو جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے. یہی بات یہاں پر ہو رہی ہے. یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر تو ہے، لیکن وہ بالکل ایک لو پوائنٹ پر کیا گیا ہے. اس کے علاوہ پوری بات جو آگے ڈسکرائب کی گئی ہے وہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ نے اپنی خلق میں جو اس کا اپنا اس کی اپنی فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ رحمت ہی ہے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. اس نے رحمت دینے کے لیے ہی، محبت کرنے کے لیے ہی انسان کو بنایا تھا.
اب یہاں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ترتیب دی گئی ہے، یہ شروع اور آخر کو ذرا چھوڑ دیں ایک سیکنڈ. قرآن کی بات، اس کے بعد خلق کی بات، اس کے بعد سزا کی بات یعنی قیامت اور جہنم کی بات، اس کے بعد 2 جنتیں اور اس کے بعد 2 مزید اعلیٰ جنتیں. یہ ہے سورت نمبر 55. اس سے اگلی سورت، میں اشارے کے طور پہ بات کر رہا ہوں آپ سے، اس سے اگلی سورت ہے سورت الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ. اس کا بھی ایک انٹرو سیکشن ہے اور ایک کنکلوڈنگ سیکشن ہے، اس کو ذرا چھوڑ دیں. اس کے علاوہ بات ہوگی السابقون السابقون. السابقون السابقون، سب سے پہلے، سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ. مجھے یہ بتائیں سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ کون سی جنت کے مستحق ہیں؟ اعلیٰ جنت کے. یعنی یہاں بات ختم ہو رہی ہے، اگلی صورت میں پہلی بات ہے اس جنت میں جائے گا کون. اس کے بعد ذکر ہے سیدھے ہاتھ کے لوگوں کا، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. اچھا، سابقون کے لیے تو اعلیٰ جنت، پھر یہ جنت کس کے لیے؟ باقی لوگوں کے لیے جو کہاں کے ہیں، سیدھے ہاتھ کے لوگ ہیں. اس کے بعد اس صورت میں ذکر ہے الٹے ہاتھ کے لوگوں کا، وہ کہاں جائیں گے؟ وہ یہاں جائیں گے. پھر کہا ہے افرأیتم الماء الذی تشربون، تم نے کبھی اپنے پانی کو دیکھا ہے؟ تم نے کبھی اپنی کھیتی کو دیکھا ہے؟ تم نے اپنی خلقت کو دیکھا ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ خلق. پھر کہا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. میں ان ستاروں کی گرنے کی قسم کھاتا ہوں، یہ ایک بڑا عظیم قرآن ہے، ایک کریم قرآن ہے جو اوپر کتاب مکنون میں ہے. کس کی عظمت کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی. 5 مضامین اس سورت کے اس آرڈر میں ہیں، 5 مضامین اگلی سورت کے اسی ریورس آرڈر میں ہیں. اسی کو ریویو کیا گیا دوسرے الفاظ میں. اٹس سو بیوٹیفل. پھر مزے کی بات، اس سے پچھلی سورت سورت القمر ہے. اس سے پچھلی سورت ہے سورت القمر، اقترب للناس حسابهم وانشق القمر. وہ سورت ختم ہوتی ہے عند ملیک مقتدر، یعنی جنت میں لوگ ایک بڑے عظیم بادشاہ کے اور بڑے قدرت والے بادشاہ کے بالکل برابر میں بیٹھے ہوں گے. وہاں بات ختم ہو رہی ہے سورت القمر کی. اس سورت میں بات کہاں ختم ہو رہی ہے؟ وہ بڑی اعلیٰ جنت میں بیٹھے ہوں گے اور ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی. بیٹھنے کا ذکر یہاں، بیٹھنے کا ذکر وہاں. اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی قربت، اور یہاں قربت کیسے ملتی ہے؟ قرآن کے ذریعے ملتی ہے، اشارے کی بات. اور وہاں عظیم اشارہ وہ بھی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اور اس کی ایک علامت کیا ہے؟ چاند ٹوٹ چکا ہے. وانشق القمر، وہ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا نا، اس کے بارے میں اشارہ ہے وانشق القمر. اس سورت کے درس کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تو یعنی چاند کا سپلٹ ہونا وہ تو ایک چھوٹی علامت تھی. آخری دن کے آنے کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ کچھ پتا ہے؟ انا والساعہ کہاتین، میں اور آخری لمحہ ان 2 انگلیوں کی طرح ہیں. کس کے بارے میں اشارہ تھا؟ نبی کے اپنے آنے کا. یعنی نبی سے مراد کیا ہے؟ قرآن کے آنے کا. یعنی قیامت کی چھوٹی علامت پچھلی صورت میں، قرآن کی بڑی علامت اس صورت میں، اور سورۃ الواقعہ میں وہ قیامت آ چکی. اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہو چکا ہوگا. یہ ایک سیکوینس بنی ہے، چھوٹی علامت، پھر بڑی علامت، اور پھر آخری. پھر مزے کی بات یہاں پر ایک اور ہے، اس سے پچھلی صورت میں بار بار کہا گیا تھا کتنی قومیں تم سے پہلے تباہ ہو چکی ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا تاکہ تم نصیحت پکڑ لو، ذکر پکڑ لو، کچھ یاد کر لو. تم میں سے کوئی ہے جو یاد کا فائدہ اٹھائے؟ وہاں بات یہ کی جا رہی تھی کہ تم لوگ بار بار کہتے ہو ہم سننے سے نہیں ماننے والے، ہمیں دکھاؤ ہمیں دکھاؤ ہمیں دکھاؤ. کتنی قوموں کو دکھا دیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا دکھانے کا. کتنے معجزے دکھائے، انہوں نے کیا مان لیا؟ تمہیں قرآن دیا جا رہا ہے آسانی سے یاد کر لو، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی. پھر اگلی قوم کی مثال، انہوں نے بھی نہیں مانا، انہوں نے معجزہ دیکھا پھر بھی نہیں مانا، پھر انہیں تباہ کیا گیا. پھر اگلی قوم، پھر انہیں تباہ کیا. اور بار بار کہا تمہیں قرآن دیا جا رہا ہے، تم ایسی بے وقوفوں والی ریکویسٹ نہ کرو، قرآن سے فائدہ اٹھاؤ، قرآن سے فائدہ اٹھاؤ، قرآن سے فائدہ اٹھاؤ. اسی بات کو دوبارہ یہاں شروع میں کہہ دیا، یہ رحمت ہے کہ قرآن سکھایا ہے. الرحمن علم القرآن، تم انسانوں کے ذریعے سے سیکھو. جانوروں والے مطالبے مت کرو کہ جب تک دیکھو گے نہیں مانو گے نہیں.
اسی بات کو یہاں کنٹینیو کیا گیا. میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ قرآن میں ہر بات کا ایک تسلسل ہے. ایک تو سورت کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، ایک طرح سے بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور سورتوں کے مابین بھی ایک عجیب تناسب ہے، ایک عجیب کنٹینیوٹی ہے، جو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، پھر آگے چلتی ہے اور پھر آگے چلتی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.